Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی شروع کر رہے ہیں فراز صاحب۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پہنچ چکے ہیں سورہ الانعام کی آیت نمبر 25 پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ کی بات کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ کی بات کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، حالانکہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں۔ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں کے اندر ہم نے ثقل پیدا کر دیا ہے۔ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر یہ ساری نشانیاں دیکھ بھی لیں تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو آپ کی بات کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں، حالانکہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں اور ان کے کانوں کے اندر ثقل پیدا کر دیا ہے، اور اگر یہ ساری نشانیاں دیکھ بھی لیں تب بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ تو آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ اصل میں مکے میں قریش کے سرداروں کے لیے جب عوام کو ایمان لانے سے روکنا مشکل ہو گیا تو انہوں نے بھی علماء یہود کی طرح یہ ترکیب نکالی کہ وہ بڑے اہتمام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاتے تھے اور بیٹھتے تھے، اور بڑی توجہ سے کان لگا کر آپ کی باتوں کو سنا کرتے تھے، اور وہ یہ ظاہر کرا کرتے تھے کہ ہم سب کچھ بڑی توجہ سے سن رہے ہیں، تاکہ عام لوگ دیکھ کر یہ سمجھیں کہ واقعی ہمارے سردار جو سرداران ہیں ذی فہم ہیں، یہ باتیں سننے سمجھنے اور ماننے میں سنجیدہ ہیں۔ مگر بعد میں جب وہ عوام کے سامنے آتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو رد کر دیا کرتے تھے اور جھٹلا دیا کرتے تھے۔ عام لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ان کی یہ ایک چال تھی تاکہ عام لوگ یہ سمجھیں کہ ہمارے سردار سمجھدار اور ذہین ہیں۔ یہ لوگ شوق سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جاتے ہیں، بڑے شوق سے ان کی باتوں کو سنتے اور سمجھتے ہیں، پھر اگر یہ لوگ ان کی دعوت کو سننے اور سمجھنے کے بعد رد کر رہے ہیں تو ضرور کوئی علمی اور عملی وجہ رہی ہوگی۔ لہٰذا اس آیت کے تحت ان کی اس سازش کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے کچھ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور آپ کی باتیں بظاہر بڑے کان لگا کر سنتے ہیں۔ دیکھیے، انہی کی اس سازش کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا۔ اور اے نبی، ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو آپ کی بات کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں، اور حالانکہ ان کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیے ہیں
اور ان کے کانوں کے اندر ہم نے ثقل یعنی بوجھ پیدا کر دیا ہے، اور یہ ساری نشانیاں دیکھ لیں تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے دلوں پر پردے کیوں ڈال دیے؟ یہ سب کچھ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کے اس طریقے کے مطابق ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین ان کی دعوت کے مقابلے میں حسد، تکبر اور تعصب دکھاتے ہیں اور اپنی ضد پر اڑے رہتے ہیں تو ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 7 میں پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا تھا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردے پڑ چکے ہیں، لہٰذا ان کا بظاہر نبی کی باتوں کو توجہ سے سننا ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی آیت میں حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہاں تک کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں، حتیٰ اذا جاؤک، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے مناظرہ اور جھگڑا کرتے ہیں اور کفر کرنے والے کہتے ہیں یہ قرآن جو آپ سنا رہے ہیں کچھ بھی نہیں، صرف پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ قرآن جو آپ ہمیں سنا رہے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، یعنی جو کچھ نبی سنا رہے ہیں یہ پرانی باتیں ہیں اور پرانے قصوں پر مشتمل ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود اور نصارہ سے سن کر یہ باتیں ہم سے کہی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ آیا کرتے تھے، مناظرہ کرتے، جھگڑا اور بحث کرتے اور یہ کہتے کہ یہ قرآن جو آپ سنا رہے ہیں یہ تو صرف پچھلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ دیکھیے جو لوگ نادان ہوتے ہیں عام طور پر ان کا قاعدہ، ان کا رویہ یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص ان کو حق کی طرف بلاتا ہے تو وہ یہی بات کہتے ہیں تم نے نئی بات کیا کہی، تم نے نئی بات کیا کہی، سوالیہ طور پر یہ تو وہی سب پرانی باتیں ہیں جو ہم پہلے سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ گویا کہ ان احمقوں کا یہ نظریہ ہے کہ کسی بات کے حق ہونے کے لیے اس کا نیا ہونا بھی ضروری ہے، اور جو بات پرانی ہے وہ حق نہیں ہے، حالانکہ حق ہر زمانے میں ہر وقت میں ایک ہی رہا ہے اور آئندہ بھی ایک ہی رہے گا۔ تو جو لوگ نادان ہوتے ہیں، ناواقف ہوتے ہیں، ان کا وتیرہ اور رویہ یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص ان کو حق بات کی طرف بلانے کے لیے دعوت دیتا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ تم نے کوئی کیا نئی بات کہی ہے، یہ تو وہی سب گھسی پیٹی پرانی باتیں ہیں جو ہم پہلے سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ گویا ان احمقوں نے یہ نظریہ بنا لیا کہ کسی بات کے حق ہونے کے لیے اس کا ایک دم نیا ہونا ضروری ہے، اور جو بات پرانی ہے وہ حق نہیں ہے، حالانکہ ہر زمانے میں حق ایک ہی رہا ہے اور ایک ہی آئندہ رہے گا بھی۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 26 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ بھی اسی سے متعلق ہے، وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور وہ اس سے روکتے بھی ہیں اور خود بھی رک جاتے ہیں۔ دیکھیے ایک جیسے دو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں آیت نمبر 26 کے شروع میں ہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور وہ اس سے روکتے بھی ہیں اور خود بھی رک جاتے ہیں۔ آیت نمبر 26 کے اس حصے میں لفظی اور معنوی اعتبار سے ملتے جلتے
دو افعال استعمال کیے گئے ہیں، ایک کی اصل اور ایک کا مادہ نون ہا اور یا ہے، نہا، نون ہا اور یا، اور دوسرے کا نون حمزہ اور یا، دونوں کے مادے الگ الگ ہیں لیکن الفاظی اعتبار سے اور معنوی اعتبار سے ملتے جلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، تو دو افعال استعمال کیے ہیں، ایک کی اصل نون ہا یا ہے اور دوسرے کی اصل نون حمزہ اور یا، نہا ینہا، اس کے معنی روکنا، یہ تو مشہور فعل ہے، لہٰذا ینہون عنہ کے معنی ہوتے ہیں وہ روکتے ہیں اس سے۔ کس کو روکتے ہیں؟ یعنی اپنی عوام کو روکنا، روکنے کے معنی میں ہے، یہ تو مشہور فعل ہے، اپنی عوام کو دیکھیے ان کی جو لیڈری اور سرداری تھی عوام کے بلبوتے پر ہی تھی، اور یہ بات کوئی پرانی نہیں ہے بلکہ موجودہ دور کے اندر بھی عوام کو ان کی لیڈری اور سرداری، اپنی عوام کو ان کی لیڈری اور سرداری عوام کے بلبوتے پر ہی ہوتی ہے۔ کوئی بھی اگر سردار اور لیڈر ہے تو اس کی سرداری اور لیڈری عوام کے بلبوتے پر ہی ہوتی ہے۔ اگر عوام بگڑ جائے یا اس کی بات نہ مانے تو ان کی لیڈری اور سرداری کہاں باقی رہے گی؟ اس لیے عوام کو اپنے قابو میں رکھنا اور ان کی عقل اور سمجھ پر اپنا قبضہ رکھنا ایسے نام نہاد لیڈروں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ان کی لیڈری اور سرداری عوام کے اوپر موقوف ہوتی ہے، اس لیے ان کی عقل اور سمجھ پر اپنا قبضہ جما لینا ان کے لیے، ایسے نام نہاد لیڈروں کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ ایک جیسے افعال استعمال کیے ہیں، ایک طرف تو وہ اپنی عوام کو ہدایت کا راستہ اختیار کرنے سے روکتے ہیں اور دوسری طرف وہ خود بھی رکتے ہیں اور پہلو تہی اختیار کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ اور یہ تو تھا نہا ینہا، وہم ینہون عنہ، وہ روکتے ہیں اس سے اپنی عوام کو، یعنی اپنی عوام کو۔ اور دوسرا فعل ہے نآ ینآ نعین، دوسرا جو فعل ہے نآ ینآ نعین کا مفہوم ہے، اس کے معنی آتے ہیں دور ہونا، کترانا، جیسا کہ اردو کہاوت میں بھی بولا جاتا ہے کنی کترانا۔ چنانچہ ینأون عنہ کے معنی ہوتے ہیں وہ اس سے گریز کرتے ہوئے کنی کتراتے ہیں۔ بہرحال آگے اسی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ نہیں ہلاک کر رہے، وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور وہ نہیں ہلاک کر رہے کسی کو سوائے اپنے آپ کے، لیکن انہیں احساس نہیں ہے، وما یشعرون، لیکن ان کو احساس نہیں ہے۔ عام مفسرین جن میں سر فہرست ضحاک، قتادہ، محمد بن حنفیہ سر فہرست ہیں، ان کے نزدیک یہ آیت عام کفار مکہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو لوگوں کو قرآن سننے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے سے روکتے تھے اور خود بھی اس سے دور رہتے تھے۔ تو دونوں باتیں ہیں، وہ عوام کو بھی روکتے تھے اور خود بھی اس سے رکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ ایک جیسے دو الفاظ استعمال کیے ہیں، وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ۔ آگے چلتے ہیں سورہ الانعام آیت نمبر 27 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا
اور کاش تم دیکھ پاتے جب یہ کھڑے کیے جائیں گے آگ کے کنارے پر، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، اور کاش تم دیکھ پاتے جب یہ کھڑے کیے جائیں گے آگ کے کنارے پر تو یہ کہیں گے کاش کسی طرح ہمیں واپس لوٹا دیا جائے تو ہم تصدیق کر لیں گے اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہیں جھٹلائیں گے۔ یہاں پر نردو کے بعد اگر ہم فنصدقو کو محذوف مانتے ہیں تب یہ ترجمہ ہوگا کہ ہم تصدیق کریں گے اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہیں جھٹلائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ کاش کسی نہ کسی طرح ہمیں واپس دنیا میں لوٹا دیا جائے، ایک دفعہ بس ہمیں پھر سے دنیا میں بھیج دیا جائے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم پکے سچے مومن بن جائیں گے۔ آگے اسی آیت میں ہے وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم پکے اور سچے مومن بن جائیں گے۔ اس آیت کے تحت معرف القرآن میں یہ بات نقل کی گئی ہے کہ اسلام کے 3 بنیادی اصول ہیں، توحید، رسالت اور عقیدہ آخرت، اور یہ بات پہلے بھی کئی مرتبہ بیان کی جا چکی ہے۔ اسلام کے 3 بنیادی اصول ہیں، توحید، رسالت اور عقیدہ آخرت۔ باقی جتنے بھی عقائد ہیں سب کے سب انہی کے تحت داخل ہوتے ہیں، اور یہ وہ اصول ہیں جو انسان کو اس کی اپنی حقیقت اور زندگی کے مقصد کو پہچان کر اس کی زندگی میں انقلاب پیدا کرتے ہیں اور اس کو ایک سیدھے اور صاف ستھرے راستے پر لا کھڑا کر دیتے ہیں۔ اور ان تینوں عقیدوں میں جو آخرت کا عقیدہ ہے یہ تو ایک ایسا انقلابی عقیدہ ہے جو انسان کے ہر عمل کا رخ ایک خاص ذات کی طرف پھیر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے تمام مضامین انہی عقائد کے تحت داخل ہوتے ہیں۔ ان آیتوں میں خاص طور پر عقیدہ آخرت کا ذکر ہے۔ اس آیت میں مجرمین، منکرین کا یہ حال بیان کیا گیا ہے کہ آخرت میں جب ان کو دوزخ کے کنارے پر کھڑا کیا جائے گا اور وہ اپنے وہم اور خیال سے بھی زیادہ ہولناک عذاب کا مشاہدہ کریں گے، اللہ کے عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو وہ یہ تمنا کریں گے کاش ہمیں پھر سے دنیا میں بھیج دیا جائے تو ہم اپنے رب کی آیات اور احکام کو نہیں جھٹلائیں گے بلکہ ان پر ایمان لے آئیں گے اور پکے سچے ایمان کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ تو یہ منکرین اور مجرمین کا حال ہے کہ آخرت میں جب ان کو دوزخ کے عذاب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور وہ اپنے وہم اور خیال سے بھی زیادہ ہولناک عذاب کا مشاہدہ کریں گے، اپنی آنکھوں سے ہولناک عذاب کو دیکھیں گے تو وہ یہ تمنا کریں گے کاش ہمیں پھر سے دنیا میں لوٹا دیا جاتا تو ہم اپنے رب کی آیات اور احکام کو نہیں جھٹلاتے بلکہ ان پر ایمان لے آتے اور مومنین میں داخل ہو جاتے۔ اگلی اور دوسری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اس گھبرائی ہوئی تمنا کی بھی پول کھولی ہے۔ پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں آیت کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الانعام آیت نمبر 28، بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، بلکہ ان پر وہی حقیقت ظاہر ہوئی ہے جو اس سے پہلے وہ اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، بلکہ ان پر وہی بات ظاہر ہوئی ہے جو اس سے پہلے وہ اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے، یعنی ایسا ہرگز نہیں ہے کہ انہیں حقیقت کا علم نہیں تھا، حق پہلے سے ہی ان کے اوپر واضح ہو چکا تھا، بات پوری طرح ان کے سامنے کھل چکی تھی، لیکن اس وقت ان پر حسد، بغض اور تکبر کے پردے پڑے ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ
آج کل بھی جو لوگ دھرم سے تعلق رکھتے ہیں وہ اسلام کی حقانیت اور سچائی کو بخوبی جانتے ہیں، لیکن اگر وہ علل اعلان کھلم کھلا اعلان کر دیں گے تو گویا کہ ان کی پھر دکان ہی بند ہو جائے گی، اور مزید اس پر حسد، بغض اور تکبر کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی بات بیان فرما رہے ہیں، بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، بلکہ ان کے اوپر وہی حقیقت ظاہر ہوئی ہے جو اس سے پہلے وہ اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ انہیں حقیقت کا علم نہیں تھا، حق پہلے ہی ان کے اوپر واضح ہو چکا تھا، بات پوری طرح سے ان کے سامنے کھل چکی تھی، لیکن اس وقت ان پر حسد، بغض اور تکبر کے پردے پڑے ہوئے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اگر انہیں بالفرض لوٹا بھی دیا جائے تو پھر وہی کچھ کریں گے جس سے انہیں روکا جا رہا تھا۔ یعنی اگر ان کو دنیا میں بھیج بھی دیا جائے تب بھی وہ وہی کریں گے جن سے انہیں روکا جا رہا تھا، اور یقیناً وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہیں۔ یعنی دنیا میں چلے جائیں گے تو پھر وہاں کے تقاضے لگ جائیں گے، دنیا کے مال و دولت، اولاد کی محبت اور دوسری نفسانی خواہشات پھر انہیں گھیر لیں گی اور گمراہی کے راستے پر ڈال دیں گی۔ اگلی آیت 29 بھی اسی سے متعلق ہے، اور اس آیت کے اندر بھی عقیدہ جو آخرت ہے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کا آخرت سے متعلق کوئی عقیدہ تھا ہی نہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، یہ آیت نمبر 29 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے مگر بس ہماری دنیا ہی کی زندگی، اور ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں مگر بس ہماری دنیا ہی کی زندگی، اور ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ سورہ نازعات میں اسی چیز کو بیان کیا گیا ہے، یقولون اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِی الْحَافِرَةِ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کیا جب ہم بوسیدہ ہڈی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں کھوکھلی ہو جائیں گی، کیا ہم ایسا بھی بھلا ہو سکتا ہے کہ دوبارہ سے ہم ویسے کے ویسے ہی بن جائیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب دیا ہے سورہ قیامہ کے اندر، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ تمہاری انگلیوں کے نشان بھی ویسے کے ویسے ہی بنا دیں جیسے ہم نے پہلے بنائے تھے۔ تو یہ عقیدہ آخرت جو ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں تھوڑی اور وضاحت ہے، انشاءاللہ کل کریں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔